بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات شریفہ 80 اور اس کے بعد. اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنے والے، دین کے خلاف محاذ قائم کرنے والے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج کے سبق میں اللہ مالک نے ان کے حوالے سے ایک انتہائی عجیب بات فرمائی. اگر وہ بات اللہ کرے ہم انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو معاملے بہت زیادہ سدھر جائے. آیت مبارکہ کا میرے ساتھ ترجمہ سماعت فرمائیے. پہلے الفاظ شریفہ کے معانی، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر ہلکی پھلکی بقدر استطاعت عاجزانہ تفسیر. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. جو وہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. اس سے پہلے اللہ کے ان دشمنوں کی بات ہوئی کہ آیات کا انکار کرنے کے ساتھ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یقیناً مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے. اللہ مالک انسان کی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. مال و دولت کے متعلق، ساز و سامان کے متعلق جو کچھ اس کی گفتگو ہے، اس میں سے وہ کیا اپنے ساتھ اپنے قبر کے اندر لے جائے. لا الہ الا اللہ. اگر یہ بات ان کافروں کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس مال و اسباب کی وجہ سے کیا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بددیانتیاں، خیانتیاں، قطع رحمیاں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس سب کچھ کا انجام کیا ہے؟ میں آپ نے اپنے ساتھ قبرستان میں کیا لے جانا ہے؟ کوئی بنگلہ، نئے ماڈل کی گاڑی، اور جہاز والوں کا کوئی جہاز، کوئی ہیلی کاپٹر، کیا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہیں، ادھر چھوڑنا ہے. اور کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ جس کے لیے چھوڑنا ہے اس نے بھی جانا ہے. انہوں نے جس کے لیے چھوڑنا ہے انہوں نے بھی جانا ہے. آخرش یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟
ہوگا اس کے لیے جو خود باقی ہے، جو خود باقی نہیں، بددیانتی کرتے ہوئے، بیٹیوں پر ظلم کرتے ہوئے سب کچھ بیٹے کے نام لکھا دیا، غیروں کو میری فیکٹری نہ چلی جائے، خاک ہے تیری عقل پر۔ بیٹی دیتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی اور فیکٹری دیتے ہوئے تو چیختا ہے، اتنی تیری عقل ہے کھوٹی کہ تیرے نزدیک اینٹوں، گارے، ٹائروں کی اور مرمر کی فیکٹری بیٹی سے زیادہ قیمتی ہے۔ بات کرتے ہوئے آدمی کچھ سوچے تو صحیح، کیا منہ سے نکال رہا ہے؟ تو خیر، جس سب کچھ کے لیے یہ اتنا کچھ کر رہا ہے، نہ اس کے پاس رہنا ہے، نہ جس کو وہ ظلم کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ دینا چاہتا ہے، کسی کے پاس نہیں رہنا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو بول رہا ہے اس کے وارث بولو اللہ ہے۔ اور خود کیسے آئے گا؟ اینک بھی اتار لینی، موبائل وہ بھی چھین لینا ہے۔ کسی کی اولاد نے قبر میں بابا کے ساتھ موبائل رکھا ہے کہ بابا جی موبائل لے جا، بڑا ان کو پسند تھا۔ موبائل اینک تو دور کی بات، پسماندگان نے کپڑے بھی اتارے لینے، واش روم والی جوتی بھی نہیں آنی۔ وہ چادریں ہیں 3، تو اللہ نصیب کرے ان کے ساتھ جائے، اور وہ کتنی دیر رہیں گی اللہ ہی جانتا ہے اندر کیا کہانی ہوتی۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا۔ حضرات و خواتین، اگر یہ سبق میں آپ یاد کر لیں، رائی برابر ناحق لینے کی کوشش کریں، معمولی بھی کسی کے لیے ہیرا پھیری کریں۔ جانا تو میں نے، بھگتنا میں نے ہے، تو کس کے لیے ہیرا پھیری کروں؟ اپنے لیے، اور میں تو جا رہا ہوں، تو پھر ہیرا پھیری کس لیے؟ اس کے بعد قرآن کریم میں یہ بات اور مقامات پر بھی ہے۔ سورہ مریم ہی آیت شریفہ 40 دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ۔ یا اللہ، یا اللہ، پہلوان جی توجہ کرو اچھی طرح، آنکھیں جمائیے، ازراہ نوازش، شاید کوئی بات میں واضح کر سکوں۔ خرم جی، اِنَّا اس کا معنی ہے بے شک ہم، نحنو ہم، نارثو وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ میرا سینہ کھول اور آپ کا بھی کھول۔ اللہ پاک نے ہم کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ۔ ایک دفعہ انا میں، یہ انا نہیں انا ہے، اس میں ہم کا معنی ہے وہی، نحنو ہم، نارثو ہم وارث ہوں گے۔ سمجھ، جس چیز کے اپنے پاس لینے کا اللہ تعالی بیان 3 دفعہ اپنی طرف نسبت کر کے کریں، اس میں سے کسی کے لیے رائی برابر بھی کچھ ہوگا؟ نصیب بیٹا، اگر اللہ ایک دفعہ کہہ دے تو کافی ہے کہ نہیں؟ اور 3 دفعہ دیکھیے، اور 3 دفعہ کے درمیان فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ انا نحنو نارثو، بلا فاصلہ۔ پھر بھی مجھے سمجھنا ہے، ترجمہ کریں گے، اللہ کرے غلط نہ ہو، ہم ہی
زمین کے وارث ہیں ومن علیہا، اور جو کوئی زمین پر ہے. فضل الہی رانا صاحب، عوان صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، میرے آپ کے جتنے وارث ہیں یہ عارضی ہیں، عارضی ہے، کوئی پکا وارث نہیں. ابھی غور فرمائیں، میرے آپ کے جو وارث ہیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ میرے وارث بنیں گے؟ کتنے چھوٹے جس بابے کی موت کا انتظار کرتے ہیں وہ بابا ان کو قبر میں خود اتار کے آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا مشورے کرتے ہیں، بابا مرے گا تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بابا جی چنگے پڑے، اصل وارث جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، کوئی ہو وہ مر جائے گا اور ان پر وہ حی لا یموت. وہاں موت نام کی چیز ہی نہیں، موت تو دور کی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں تو اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں، موت کدھر سے آئے؟ انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم ہی وارث ہیں. کس کے؟ الارض، زمین کے. صرف جی 11 کے جو فیکٹری ہے وہ انڈسٹریل ایریا میں ہے، وہ اللہ کے وارث بننے سے باہر ہے، آؤٹ آف اپروچ ہے. جو زمینیں ہیں وہ اسرائیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ نہیں. ومن، ساری زمین. اور کون کون؟ جو کوئی اس پر ہے، باقی کسی کے لیے کیا رہ گیا؟ تو پھر ہیرا پھیری کاری گلفرازی کیوں کریں؟ ہے وہ کرنے کا جواز ہے ہی نہیں کسی کے لیے کچھ. میرے پاس جو کچھ ہے عارضی ہے. یہ رومال بھی میرے پاس ہے، کتنی دیر کے لیے ہے؟ جواب دو. اللہ کی قسم 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں، 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں. پہلی بات یہ ہے، باقی سب چیزیں اگر ہوں بھی میرے موافق، اس ہاتھ کی اپنی زندگی کتنی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں. اللہ چاہے سالوں رہے، عافیت سے اللہ رکھے، لیکن زندگی کی اپنی گارنٹی تو کوئی نہیں. تو جب اس کی زندگی نہیں تو جو اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کتنی ہوتی؟ قرآن و سنت کی ایک ایک بات کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے بہت کام. کھوپڑی میں کتنی زیادہ گندگی ہو، صفائی کرنے کی، لیکن اس کے لیے جو چاہے، جو نہیں چاہتا دفع ہو جائے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. رب کا بیان ہے، رب کا بیان ہے. اس کی مقابلے کی چیز کہاں کائنات میں ہو سکتی؟ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ایک پہلو تو یہ تھا، میں آپ عوان صاحب لڑائیاں کر کر کے بوڑھے ہو گئے، سپریم کورٹ تک بڑھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنا تو ہے کچھ نہیں، پڑھ پڑھ کے ڈگریاں لا کے جمع کر کے گھر والوں کی بد دعائیں لے کے کھانے کو تنگی، علاج میں بخل. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نہ بابے کے لیے ہے، نہ بابے کی کسی اور کے لیے، سب کچھ تو اللہ کے لیے. یہ ایک ضمنی بات جو سب کچھ ہے ہی ان کے لیے، اچھی بات نہیں کہ ابھی سے ہم ان کی راہ میں دے کے اپنا نام ہی کھوا لیں. ہے تو سب کچھ ان کا، تو جب وہ لیں گے ہمارے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے ایک کھجور کے بدلے میں مارگرا پہاڑی سے زیادہ لکھا ہے.
یہ کرے گا. اس کے بعد دیکھیے آیت کریمہ میں کیا عجب بات ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ملک طارق صاحب، صرف یہ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اس کے اللہ وارث ہو گئے، نہیں، جو کارروائیاں کی ہیں ان کا حساب کتاب ہے. دیکھیے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹائے جانا. جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، لیکن اس نے جو اس میں کارروائی کی، کیا کہتے ہیں، انٹریاں ڈالی اور خرچے ڈالے. یہ نہیں کہ اب ابلا نے یہ حساب نہیں، اس کے جو حساب کتاب ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی پلٹنا. اگلی آیت کریمہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. اور انہوں نے بنائے اللہ تعالی کے سوا معبودان. الہ کی جمع آلہہ، معبودان. لِيَكُونُوا، تاکہ وہ ہو جائیں، لہم انہی کے لیے، عزا، باعث عزت. کھلا، ہرگز نہیں. لا الہ الا اللہ. سیکفرون، ان قریب وہ کفر کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہوں گے ان کے خلاف، ان کی ضد ہو. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، اور انشاءاللہ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ تفسیر سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا. اور انہوں نے اللہ تعالی کے سوا معبودان بنائے تاکہ ان کے لیے وہ باعث عزت ہو جائیں. ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں. اسی مقام پر سبق کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. ہمارے نہایت ہی عزیز اور پیارے بیٹے اور مسجد کے ساتھی زین ملک صاحب، صبح ملک صاحب اور صاحبان بیٹے نے خبر دی کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے. اب کیسی طبیعت ہے؟ اللہ پاک ہمارے بیٹے کو مکمل شفا دے. ہماری مسجد کی خوبصورتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس کو مکمل شفا دے. سب کو شفا دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے. جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. بگڑی ہوئی اولادوں والوں کی اولادوں کی اللہ اصلاح فرمائے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے. رشتوں کے یہ پریشان ماں باپ پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. بابرکت بہترین رشتے عطا فرمائے. اور اولادوں کے رشتہ داروں کے ستائے ہوئے، خصوصاً بیٹیوں کے رشتہ داروں کے ستائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ظالموں کو ہدایت دے، مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو عذاب دنیا میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، ان کو دور فرما دے. جو مبتلا مسلمان ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جو بچے ہیں اپنی رحمت سے ان کو بچائے رکھے. آخر دعوانا